السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ لا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عشق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ ایک بچی جو کبھی ماں کے سامنے کچھ نہیں کہتی، ایک بچی جو باپ کے سامنے نگاہوں کو نیچی رکھتی ہے، ایک بچی جو بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آتی، اگر وہ کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو جائے جس کی محبت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو، تو اس غلط محبت کی بنیاد پر اس کے اندر ڈیرنگ پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی بچی ماں کے سامنے بھی زبان درازی کرتی ہے، باپ کے سامنے بھی زبان درازی کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ گھر سے بھاگنے پر بھی تیار ہوتی ہے، ایمان چھوڑنے پر بھی تیار ہوتی ہے۔ تو جب آوارہ کی محبت اس کے دل کے اندر اس طرح سے قوت پیدا کر دیتی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر سچی محبت مدینے کے تاجدار سے ہو جائے تو پھر کتنی محبت اس کے دل میں پیدا، کتنی طاقت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا بھی سنوار دے گی اور آخرت بھی سنوار دے گی۔ تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن تھا، ان کے قدم نہیں بہکتے تھے، ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی جس کی بنیاد پر ان کی آخرت برباد ہو جائے۔ لیکن جب سے شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گل ہونا شروع ہوا، یہ قوم تباہ ہو گئی، یہ قوم برباد ہو گئی۔ میدان جنگ کا معاملہ ہو، میدان امن کا معاملہ ہو، گھروں کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی گرفتار ہوا، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ آئیے، چونکہ مردوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب نے پیش فرما دی، میں چاہوں گا ہماری وہ بچیاں جو علم کے حصول کے سلسلے میں کالج کی دہلیز پر پہنچتی ہیں اور پھر ان کی نگاہ بہکتی ہے اور اس کے بعد وہ کسی ایسے کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سب کچھ لٹ جانے کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم برباد ہو گئے۔ آج میں انہی کو سمجھانا چاہوں گا کہ تم کس بنیاد پر کسی ایسے سے محبت کرتی ہو جس کی زندگی داغدار، جو مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں، جس کی زندگی کو پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی کے اندر کوئی سکون نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر خواتین کے سینے میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو یہی خواتین پھر ایسے بچوں کو جنم دیتی ہیں جو بچے آنکھوں کا تارا بن کر کے موجود ہوتا ہے۔ وہی خاتون جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو جائے، اس کا بچہ اس ماں کے لیے پیشانی پر کلنک نہیں بلکہ اس کی ماں کے لیے آنکھوں کا تارا بھی ہوتا ہے اور اس کی ماں کے لیے سر کا تاج بھی ہوتا ہے۔ پہلے کی ماؤں کا حال کیا تھا؟ انہوں نے پوری زندگی خرچ کی اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بنانے کے اندر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنانے کے اندر، اور خود انہوں نے بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام اس طریقے سے پیے رکھا تھا کہ ان کی ایک ایک دھڑکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر دھڑکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جانتے ہیں، اللہ اکبر، ایک صحابیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ہار عطا فرمایا تھا، بلکہ ایک بار انہیں وہ ہار پہنا دیا تھا۔ تو حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ جب تک میں زندہ رہی تب تک میرے گلے میں تو یہ ہار رہے گا، لیکن سنو، یہ مدینے کے تاجدار نے مجھے ہار پہنایا ہے،
جب میں مر جاؤں تو یہ ہار بھی میرے ساتھ میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ آقا کا دیا ہوا ہار وہ قبر میں اپنی نجات کا سامان تصور کرتی ہیں اور اس سے اتنی محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ایک دن اپنے بیٹے سے کہتی ہیں، بیٹے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کتنے دن ہوئے تم رسول اعظم کی زیارت نہیں کی، دیدار کے لیے نہیں گئے؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کئی دنوں سے کاموں میں اتنے مصروف ہو کہ تم مسجد نبوی شریف نہیں جا پاتے۔ بیٹا بتاؤ آقا کے دیدار کو کتنا وقت گزرا؟ وہ کہنے لگے ماں کچھ دن گزر گئے، میں حضور کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا، بس آج اجازت دیجئے میں جاؤں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز بھی ادا کروں، آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں۔ حضرت حذیفہ جب مسجد نبوی شریف تشریف لے جاتے ہیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کے بعد غلاموں کا جمع غفیر اتنا رہا کہ حضرت حذیفہ کو وقت نہ مل سکا کہ اپنے دل کی بات حضور سے کہہ سکیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا وقت گزر گیا، اور یعنی عصر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد جمع غفیر، مغرب کے بعد جمع غفیر، عشاء کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت گدے کی طرف جانے لگے تو رسول اعظم کے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ بھی جانے لگے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر حضرت حذیفہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ مائیں اپنے نبی سے محبت کتنا اپنے بچے کو سکھاتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں آپ اندازہ لگائیں جس طرح آج کی مائیں رات کو اپنے بچوں کو اسٹوریاں سناتی ہیں اور داستانیں سناتی ہیں، خدا کی قسم اس زمانے میں خواتین رات کو اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سنایا کرتی تھی، سرکار کی داستانیں سنایا کرتی تھی تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ اے میری قوم کی بچیوں، اے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیوں، ذرا اتنا تو سوچو کہ کس طرف آج ہماری قوم جا رہی ہے اور ہماری بچیاں جا رہی ہیں۔ ہماری بچیوں کو دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ کر لینا چاہیے کہ آپ اگر کسی ایسے کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں جس کی محبت آپ کا ایمان بھی چھین لے، آپ کی آخرت بھی برباد کر لے، اور یہ چند لمحوں کی محبت آپ کی آخرت کو برباد کر دے، خدا کی قسم یہ محبت نہیں، یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو، اور خواتین اسلام سے میں کہوں گا کہ اگر آج عورتوں کے قدم کے کوئی یعنی اگر کوئی عورت ماں بن جاتی ہے اور بیٹا اگر ماں کے قدموں کو چومتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیٹے کی ولادت پر چہرہ اتارنے کی بجائے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ذرا دیکھیں عورت کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ ایک عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو جنت رسول اعظم نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ایک عورت اگر بیوی ہے تو قرآن کے ذریعے حضور پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ آپ اندازہ لگائیں ایک عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی ولادت پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک گھر دیکھا ہے جس گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے گھر کی چھت سے لے کر کے آسمان تک نور کی ایک لکیر نظر آ رہی ہے، سرکار اس کی کیا وجہ ہوگی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہاں اس کے گھر
کسی بیٹی کا جنم ہوا ہوگا، آسمان سے فرشتے اس کے گھر پر سلامتی کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی شخص اپنی ایک بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، 2 بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، 3 بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا، اور وہ بیٹیاں اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ یہ بیٹیوں کو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچیں، وصال کے وقت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کس کی فکر بول رہی تھی؟ رسول اعظم کی زبان پر عورتوں سے متعلق یہ ارشاد موجود تھا کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وصال کے وقت بھی رسول اعظم یہ وصیت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج کی ہماری بچیاں کالج پڑھنے جاتی ہیں، یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد میرے آقا کا احسان بھول کر کے کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتی ہیں اور اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تکالیف کے ہزار ماحول کے اندر بھی اللہ عز و جل کی بندیوں نے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سمیہ کی زندگی دیکھیں، حضرت آسیہ کی زندگی دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہزار تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا لیکن دامن اسلام نہ چھوڑا۔ آج چند لمحوں کی محبت کے اندر عورتیں نہ جانے اپنا ایمان بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور برباد بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھول جاتی ہیں یہ دنیا پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں، ایک جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد جانا ہے، وہ قبر ہے، اور آخرت میں رب قدیر کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ اے میری قوم کی بچیوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا حضور سے بڑھ کر کے بھی کسی انسان کا احسان تمہارے اوپر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر دفن کی جانے والی بچیوں کو بچانے کا ایک مشن شروع کیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو حیات عطا فرمانے کے سلسلے میں، زندگی دینے کے سلسلے میں، زندہ رکھنے کے سلسلے میں ماں باپ کو بشارتیں عطا فرمائیں۔ لیکن ہماری بچیاں آج بھول گئیں، ہماری بچیاں آج فراموش کر گئیں آقا کے احسان کو۔ کس بنیاد پر تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ کس وجہ سے کسی لڑکے کو دل دے بیٹھتی ہو؟ کیا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا میرے آقا سے بڑھ کر کے بھی کوئی حسین ہے؟ حضور کتنے حسین تھے۔ مردوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ بھی توجہ چاہوں، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ ادھر ادھر دل نہ دے بیٹھو۔ لڑکے لڑکیوں کو دل دے رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے کو دل دے رہی ہیں۔ ماحول کتنا بگڑ گیا ہے۔ کل تک جو ماں باپ اپنی بچی کی آوارگی کے اوپر پریشان ہوتے تھے، رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی، آج بچیوں کی آوارگی کے اندر ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ بچوں کی آوارگی میں ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں حضور کی محبت کیسی تھی۔ آج جو سب سے بڑی غلطی ہماری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں بتاتے۔ ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے آقا کی سیرت پیش نہیں کرتے۔ آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کا بچپنا پیش نہیں کرتے۔ آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کے احسانات پیش نہیں کرتے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں پہلے کیا وجہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ننھے ننھے بچے گرفتار رہتے تھے۔ اٹھتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، سوتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ آج یہ پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کا مطالعہ بند کر دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی بارڈر پر بیٹھے رہتے۔ جب پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ آنے والا ہے تو بارڈر پر جا کر کے بیٹھ جاتے، اور جب وہ قافلہ مدینے کی بارڈر پر پہنچتا، پڑاؤ ڈالتا فریش ہونے کے لیے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قافلے والوں سے پوچھتے، تم میں کوئی ایسا بھی ہے
جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اور جب قافلے والے کہتے کہ نہیں ہم نے حضور کو نہیں دیکھا تو فرماتے تھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حضور کیسے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا تذکرہ، آپ کی ابرو کا تذکرہ، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کے لبہائے مبارک کا تذکرہ، آپ کے دست کرم کا تذکرہ، اس طریقے سے آنے والوں کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے کہ مجمع والے قافلے والے چیخ اٹھتے اور کہتے کہ کاش ہماری آنکھوں نے اس رسول کی زیارت کر لی ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اے خواتین اسلام رات کو اپنے بچوں کو بٹھا کر تم نے یہ کوشش کی کہ تم ان کو بتاؤ کہ میرے آقا کی نگاہوں کا عالم کیا تھا، میرے آقا کی زلفوں کا عالم کیا تھا؟ تم تو داستان لیلا و مجنو پڑھتی ہو اور ہیرو اور ہیروئن کی زندگی پڑھتی ہو، اور پڑھنے کے بعد ان کے جیسے بال سے لے کر ان کے جیسی اداؤں کو اپنانے لگ جاتی ہو۔ کیا جواب دو گے کل اللہ عز و جل کو؟ کیا جواب دو گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم گھروں کا مزاج بدلیں۔ یوٹیوب پر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائیں، تاکہ بچوں کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں مائیں اس طریقے سے حضور کی عظمتیں اپنے بچوں کے سینے میں بٹھاتی تھیں کہ اللہ اکبر! ایک ماں نے اپنے بچے سے فرمایا بیٹے جب تکلیف ہو تو حضور کو پکارا کرو، اٹھتے بیٹھتے رسول اعظم کا نام لیا کرو۔ بچے نے ماں کی نصیحت کو سننے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ ایک دشمن رسول کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور اس نے جب حضور کا تذکرہ ننھے سے بچے کی زبان سے سنا، بچے کو مارنا شروع کیا۔ وہ مارتا جاتا، بچہ حضور کو یاد کرتا جاتا، وہ مارتا جاتا، بچہ حضور کا ذکر کرتا چلا جاتا۔ مارتے مارتے وہ تھک گیا، لیکن اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو بچہ اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوا تو ماں نے چہرے کو دیکھا تو چہرہ سجا ہوا تھا۔ ماں نے پوچھا میرے لگتے جگر کس نے تجھے زد و کوب کیا؟ کس نے اس طریقے سے تجھے مارا کہ تیرا چہرے پر ورم نظر آ رہا ہے؟ ماں کو روتے ہوئے کہتا ہے ماں تو نے کہا تھا نبی کا ذکر کرتے رہنا، میں نبی کا ذکر کر رہا تھا، ایک نبی کا دشمن گزرا، اس نے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا جان دے سکتا ہوں، نبی کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں میں ذکر کرتا رہا، وہ مجھے مارتا رہا، میں ذکر کرتا رہا، میں تجھے مارتا رہا۔ اللہ اکبر! وہ مار مار کے تھک گیا، میں ذکر کر کے نہیں تھکا۔ ماں نے بیٹے کے چہرے کو چوم لیا اور کہا بیٹے زندگی پر یہ نصیحت یاد رکھنا، جینا تو حضور کی محبت میں اور مرنا بھی تو حضور کی محبت میں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو حضور کا عشق پلاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلاتی تھی۔ آپ ذرا دیکھو، اندازہ لگاؤ، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ، ان کے دل میں حضور کی کتنی عظمت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عشق تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روز بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، افسردہ ہوتے ہیں وہ۔ سرکار نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے، گھر میں کوئی بات ہو گئی؟ نہیں حضور کچھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر ثوبان بتاؤ نا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ رسول جو کسی کا غم نہیں دیکھ پاتے تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے تھے، اپنے غلام کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کیوں اس طریقے سے افسردہ ہو، غمگین ہو، وجہ تو بتاؤ۔ عرض کرتے حضور ایک تصور نے مجھے بے چین کر دیا، اور وہ تصور یہ ہے کہ آج بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ کل بروز قیامت جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے۔ دنیا میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے،
جب طبیعت بے چین ہوتی ہے بار بار حاضر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، لیکن قیامت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ اگر وہاں حضور آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس درد دل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ مولا کو حضرت ثوبان کے اس عشق پر پیار آ گیا اور فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی، من یطع اللہ ورسولہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے، اللہ کی جو اطاعت کرے، کل بروز قیامت وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جب حضرت ثوبان نے یہ سنا کہ کل بروز قیامت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا تو حضرت ثوبان کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر رہنا پسند نہ کرتے ہوں، وہاں بھی حضور کی زیارت کے متمنی ہوں، آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ العیاذ باللہ، رات نہ جانے کیا دیکھ کر سوتے ہیں، صبح اٹھ کر نہ جانے کیا دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں ابھی فلائٹ میں آ رہا تھا، آج ہم اور سید صاحب وغیرہ آ رہے تھے، تو میں نے ایک بندے کو سڈنلی بس کے اندر یا ایئرپورٹ میں، مجھے خیال نہیں، اچانک میری نظر پڑ گئی۔ اس نے جب اپنے موبائل کو آن کیا، آف تھا، آن کیا، سب سے پہلے کسی ہیروئن کی تصویر نظر آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج بچیوں کی اسکرین کے اوپر ہیرو کی تصویر، لڑکوں کی اسکرین کے اوپر ہیروئن کی تصویر، صبح و شام تم یہ سب چیزیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو گندی کر رہے ہو، اپنی آنکھوں کو تباہ کر رہے ہو۔ جانتے ہو قبر میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جائے گا۔ میں تو سرکار کے اس احسان کو یاد کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے احبہ سے مجھے ملا دے، میرے احبہ سے مجھے ملا دے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی آپ کے احبہ ہیں جن سے ملنے کی آپ دعا کرتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان تم تو وہی اترتے دیکھتے ہو، میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، مجھے دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہو، میرے ساتھ بیٹھتے بھی ہو، میری صحبت بھی حاصل کرتے ہو۔ سنو، تم جس چیز کا تذکرہ کرتے ہو کہ میں کن احبہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آؤ میں تمہیں بتا دوں، قرب قیامت کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا اور مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ مجھ پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں ان سے ملنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار کا سچا عشق اپنے دل میں پیدا کرو، محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کو ہم سے محبت ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کنتم خیر امہ کا لقب ملا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے اعمال کو پروردگار جل جلالہ کئی اضافے کے ساتھ اس امت کے اعمال نامے کے اندر ثواب کو بڑھا دے گا، اس کے عمل کے ثواب کو بڑھا دے گا۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور کی امت سے یعنی ہم سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ میں محبت کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو اگر کثیر بھی دیا جائے تو قلیل لگتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو کثیر بھی دیا جائے تو قلیل لگتا ہے۔ اور محبوب جو ہے جس سے محبت ہے، وہ اگر قلیل بھی دے تو وہ کثیر لگتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بیٹے سے آپ کو محبت ہے، بیٹے نے لا کر نوکیا کا فون آپ کو دے دیا، تو آپ اس نوکیا کے فون کو لے کر کہہ رہے میرے بیٹے نے دیا ہے، دوسروں کو میرے بیٹے نے دیا ہے، یہ میرے بیٹے نے دیا، نوکیا کا فون۔
لیکن اس کے عوض کے اندر آپ اپنے بیٹے کو آئی فون 15 لے کر کے دیں، اور بیٹا کہے ابا آپ نے مجھے یہ کیا؟ نہیں بیٹا تیرے سے بڑھ کر تھوڑی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں تجھے عطا کر. یہ ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے. آئیے میں رب کو ہم سے کتنی محبت ہے حضور کی وجہ سے یہ بتاؤں. اللہ نے پوری دنیا ہمیں عطا فرمائی، دنیا کی چیزیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن یہ سب دے کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے میرے محبوب کہہ دو یہ دنیا کی متاع بہت مختصر ہے. حالانکہ متاع دنیا کی پوزیشن میں آپ دیکھیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پانی ہے، یہ زندگی ہے، سب کچھ آپ دیکھ لیں، اتنا کچھ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن مولا فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ متاع دنیا قلیل ہے. لیکن یہی بندہ جو اللہ کی ایک نعمت کا بھی صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتا، اس کے بندے اور بندیاں اللہ کا ذکر کریں تو اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ بندے اگر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ اس کو قلیل نہیں کہتا. کثرت سے میرا ذکر کرنے والے اور کثرت سے میرا ذکر کرنے والیاں بندی. پتہ چلا اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہم تھوڑا ذکر کریں تو بھی اللہ اسے زیادہ مانتا ہے، اور اگر اللہ عز و جل سب کچھ ہم سے ہم کو دے کر کے بھی یہ فرماتا ہے کہ بہت مختصر ہے. کتنی محبت ہے میرے پروردگار کو ہم سے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج ہوئی. کیا معراج تھی؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آپ ذرا دیکھیں. اسی معراج کے دوران حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زمین کی طرف دیکھا، چند بندوں کو گناہ کرتے دیکھا. خلیل اللہ عز و جل کے جوش میں آئے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے مولا ان لوگوں کو ہلاک کر دے. معراج کا معاملہ تھا، خلیل کی زبان سے نکلی ہوئی دعا تھی. اللہ نے گناہ کرنے والوں کو ہلاک فرما دیا. لیکن جب معراج ختم ہوئی تو رب نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اے ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے لیے ایسی دعا مت کرنا، اس لیے کہ میں اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب وہ گناہ کرتا ہے نا تب بھی میں عذاب نہیں دیتا. میں اس انتظار میں رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. اور اے ابراہیم اگر میرا بندہ معافی کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی میں اس کو عذاب نہیں دیتا. میں اس امید پر ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا اس کی مغفرت کی دعا کرے اور میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. اور ابراہیم اگر اس کے بچے بھی اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے تب بھی میں عذاب نہیں دیتا. میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں. اتنی محبت کرنے والے پروردگار سے ہماری کیا محبت ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارے دل میں اس کے فرمان پر عمل کا کتنا جذبہ ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ پوری زندگی اس کے ارشاد کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ زندگی بھی دیا ہے، وہ عزت بھی دے رہا ہے، وہ دولت بھی دے رہا ہے، وہ سکون بھی دے رہا ہے، وہ مال و زر بھی عطا فرما رہا ہے. میں اپنے قوم کے بچوں سے اپنی قوم کے لوگوں سے اور خواتین سے میں عرض کروں گا بہت زندگی تم نے گزار لی ادھر ادھر بھٹکنے کے اندر، ادھر ادھر کی محبت میں. ذرا رب کی محبت کا چراغ سینے میں جلا کر تو دیکھو. اللہ اللہ دوسروں کی محبتیں تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیں گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہاری دنیا بھی آباد کر دے گی، تمہاری آخرت بھی آباد کر دے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا اتنا تو سوچو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے. اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، حضور بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. کتنی محبت. خدا کی قسم آپ مجھے بتاؤ. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں بچیاں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک مصیبت ہمارے اوپر اللہ نہ کرے آ گئی، اس مصیبت کو ہم نے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں.
پوری طاقت لگاتے ہیں. آتے آتے میں نے محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب سے جادو ٹونے کے بارے میں کچھ سنا. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی مصیبت کے علاج کے لیے کبھی کوئی جادو کروا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی تو آدمی کہتا. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ایسی اس کے پاس چیز ہو جس کی وجہ سے اس کی مصیبت دور ہو جائے، تو بتائیے سخت مصیبت کے اندر وہ اس مصیبت کا جو علاج اس کے پاس موجود ہے وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جواب دیجیے. آپ کرے گا نہیں؟ اللہ اکبر. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھو. مکے کی سرزمین پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جواب میں لوگ پتھر برسا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں. 3 سال تک شاہ ابی طالب کے اندر حضور نے اپنے اوقات گزارے، یہاں تک کہ کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، چمڑا چبایا جاتا تھا، وقت گزارا جاتا تھا 3 سال تک. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں مکے میں اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے. آپ کی پشت انور پر اجڑی رکھی جا رہی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. طائف پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں گنڈے پیچھے لگا دیے گئے. جب سرکار قدم اٹھاتے تو آپ کے پیر کے اوپر پتھر پھینکے جاتے، جس سے آپ کا پیر لہو لہان ہو گیا اور آپ کے نالین شریف بھی خون سے تر ہو گئے. لیکن ایک ازالہ اللہ نے عطا فرمایا تھا مصیبت سے نکلنے کا. ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے. وہ دعا یقیناً انبیاء کی ساری دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہیں، لیکن ایک دعا اسپیشلی نبی کو دی جاتی ہے کہ جب تم چاہو یہ دعا کرو، یہ دعا تمہاری یقیناً قبول ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دعا دی گئی. اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا ستایا جا رہا ہے کہ پیر لہو لہان ہو رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے. حضور کو چاہیے تھا کہ یہ دعا کر لیتے، لیکن قربان جائیے. خدا کی قسم ذرا حضور کی عظمت کو سینے میں بٹھاؤ. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ بات پیش کی گئی کہ اللہ نے آپ کو دعا دی ہے، ایک دعا آپ کر لیں یہ سب ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تو کیا جواب دیتے حضور؟ میں یہ دعا دنیا میں نہیں کروں گا، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے بچا رکھی ہے. قیامت میں جب میری امت پریشان ہوگی تو میں یہ دعا کر دوں گا تاکہ میری امت کی نجات ہو جائے. مجھے بتاؤ دنیا میں اتنا پیار کرنے والا اور اتنی محبت کرنے والا ہے کوئی؟ اس دعا کو حضور نے آخرت میں ہمارے لیے بچا کے رکھا ہے، اور ہم ہیں کہ صبح و شام آوارگی کے اندر زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاریں. ارے اتنا تو سوچو کہ مار روئے تو اس کے آنسو پر تمہیں ترس آ جاتا ہے، بیوی روئے تو تم اس کے آنسو گوارا نہیں کرتے. تو چپ ہو جا، جو بولے گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بولے گی تو ماں کو گھر سے بھی نکال دوں گا، تو رو مت. یہ آج کا نوجوان کہتا ہوا نظر آتا ہے. تمہارے نزدیک بیوی کے آنسو قیمتی ہیں. ننھا سا بچہ روئے، اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تم میری چوٹی کا زور لگاتے ہو کہ میرے بچے کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، جو وہ چاہتا ہے لا کر پیش کر دیا جائے. لیکن قیامت میں نہ یہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ماں کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا. ایک ذات ہوگی جس کی سنوائی ہوگی، جس کی پہنچ ہوگی اللہ رب العزت تک. وہ جیسا چاہیں گے مولا اس کی امت کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا. وہ ذات مدینے کے تاجدار کی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے رونے پر تمہیں ترس آتا ہے، لیکن کوئی ایک دن رو کر کے چپ ہو جائے گا. بچے کے انتقال کے اندر ماں 3 دن رو کر کے چپ ہو جائے گی، 40 دن رو کر کے چپ ہو جائے گی. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جب یاد آئے گی تب روئے گی، پھر کہے گی کیا کریں، اللہ کو جو منظور تھا. لیکن خدا کی قسم
وقت ولادت سے لے کر وقت وصال تک اگر کوئی ذات روزانہ رات کو کسی کے لیے روتی ہے تو وہ ذات مدینے کے تاجدار کی ہے جو ہمارے لیے روتے تھے، پوری پوری رات روتے تھے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اے بچوں اور بچیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اعظم تو ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اور ہم قدم قدم پر ایسے گناہ کر رہے ہیں جو جہنم کے استقبال کے لیے، جہنم جس کی وجہ سے استقبال کے لیے تیار ہو۔ توبہ کرو، گناہوں سے بچو۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کے امتی کو جہنم میں دیکھا۔ سرکار خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نبی کا ذکر کیا، فلاں نبی کے امتی کو جہنم میں دیکھا، حضور خاموش رہے۔ پھر تیسرے نبی کا ذکر کیا، فلاں نبی کے امتی کو میں نے جہنم میں دیکھا، حضور خاموش رہے۔ حضرت عیسیٰ تک پہنچے۔ اس کے بعد جب حضرت جبریل چپ ہوئے تو سرکار نے فرمایا، جبریل کیا میری امت کو بھی تم نے جہنم میں دیکھا ہے؟ جبریل نے کہا، ہاں، اتنا سننا تھا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں خبر تھی کہاں حضور گئے، کیا ہوا۔ یہ بات دونوں کے درمیان ہوئی، حضور تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، حضور کو نہیں پایا۔ تلاش کرنے لگے کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ پورا دن حضور کو تلاش کیے لیکن کہیں نہیں ملے۔ صحابہ تلاش کر رہے حضور کو، حضور کہیں نہیں مل رہے۔ یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، حضور کا پتہ نہیں چلا۔ صحابہ نے کھانا چھوڑ دیا، گھروں میں چولہے جلنے بند ہو گئے، سب پریشان کہ حضور کہاں ہیں۔ دوسرا دن بھی سرکار کی تلاش کے اندر صحابہ گزارتے ہیں۔ خاتون جنت کے گھر کا چولہا بجھ گیا، وہ بھی گھر میں کھانا نہیں پکا رہی۔ مدینے کے ہر گھر کے اندر چولہا جلنا بند ہو گیا۔ جب تک حضور کو نہیں دیکھیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضور کہاں تشریف لے گئے؟ سرکار کی تلاش میں نکلتے ہیں، آقا کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ تیسرے روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں۔ ایک چرواہا ملتا ہے جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے صدیق اکبر نے پوچھا، تم نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا جواب دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم تمہارے آقا کون ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں، اس غار سے 3 دن سے کوئی اس طرح سے بلک بلک کے روتا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں وہ نہ ہو میرے آقا ہوں گے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اعظم سجدہ ریز ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول اپنا آرام چھوڑ کر ہماری بخشش کی دعاؤں کے اندر تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوں، آج ہم صبح سے لے کر رات تک اسی رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاریں، کسی اور کی محبت کا چراغ جلا لیں صرف اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے رسول سے زیادہ انسانوں میں ہم سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ رسول سے محبت کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، پتھر حضور سے محبت کرے تو جنتی بن جاتا ہے، درخت کا تنا حضور سے محبت کرے جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں، پتھر محبت کرے، پہاڑ محبت کرے، وہ سب جنتی بن جاتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی حضور سے محبت کی ہم بھی انشاءاللہ جنتی بن جائیں گے۔ بس اب ایک آخری بات، ایک سوچ اس وقت مرد و خواتین کے دل و دماغ کے اندر ہے، پلاننگ چل رہی ہے جکڑنے کی، تباہ کرنے کی، پریشان کرنے کی۔ آپ اگر ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایک نسخہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر
کنکریاں کہاں تھی؟ میں سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے. میں بہت آرام سے تقریر کر رہا ہوں اور مجھے خوشی کہ بڑے مزے سے آپ سن رہے ہو پوری توجہ کے ساتھ. میں توجہ چاہوں گا. مجھے بتاؤ، ابو جہل نے مٹھی میں کنکریاں کی. کنکریاں کہاں تھی؟ بولیے بولیے، زور سے ذرا بولیے. کس میں تھی؟ مٹھی میں. یہ مٹھی کے اندر ہے نا. اور آ کر کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مٹھی میں کیا ہے تم بتاؤ. حضور مسکرائے اور ارشاد فرمایا، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا جو مٹھی میں ہے اگر وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں تو کیا کہنا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ چاہوں گا جس جملے پر. کنکریاں کہاں تھیں؟ بولیے مٹھی میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو حکم دیا، اے کنکریوں ذرا بتا دو میں کون ہوں. اور ابو جہل سے کہا کہ کان کی طرف اپنی مٹھی کو کر لے، دیکھ کنکریاں بتائیں گی کہ میں کون ہوں. تو کنکریوں سے آواز آئی کلمہ شہادت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو ہوا کیا؟ توجہ چاہوں. تو ہوا کیا؟ ابو جہل نے مٹھی کھولی اور کنکریوں کو پھینک دیا. مٹھی کھولی، کنکریوں کو پھینک دیا. کنکریوں نے مزاج دیا. مزاج کیا دیا؟ جب تک حضور کی بات نہیں مانے تھے، ظالم کے پنجے میں تھے. حضور نے کہا میں کون ہوں بتا دو. حضور کی بات ہم نے مان لی، ظالم کے پنجے سے آزادی نصیب ہو گئی. اگر آج بھی ہم ظالم کے پنجوں سے رہائی چاہتے ہیں، سب کی چھوڑو، رب کی مانو، اس کے حبیب کی مانو، ظالم کے پنجوں سے رہائی نصیب ہو جائے گی. آج ضرورت اس چیز کی ہے. ڈاکٹر کہہ دے تو ماسک لگا لیتے ہو، ڈاکٹر کہہ دے تو سوشل جو ہے وہ ڈسٹینس بنا لیتے ہو، ڈاکٹر کہہ دے یہ کرو، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے تو نہ جانے کیا. ہم تو دیکھتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھتے سیٹی کے اندر فوراً ڈرائیور ہم کو کہتے ہیں جلدی سے بیلٹ لگا لیجئے، سیٹ بیلٹ لگا لیجئے. اللہ اکبر. ہم سب کی بات مینو ان بالکل مان لیتے ہیں، لیکن صبح سے لے کر رات تک جس رب نے زندگی دی ہے، جس رب کے پیارے حبیب کے صدقے میں سب کچھ ملا، نہیں مانتے ہیں تو اس اللہ اور اس کے رسول کے نہیں مانتے، جس کا نتیجہ یہ ہے ہماری زندگی سے سکون رخصت ہو چکا. ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. میں آج کی سو پرور سنی اجتماع میں میری بہنوں سے بھی کہوں گا، میری بیٹیوں سے بھی کہوں گا، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں کی لذتیں چند دنوں کی ہیں. جانتے ایک صحابیہ تھی، نام اتفاق سے یاد نہیں آ رہا، بڑی خوبصورت تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار صحابی سے رشتہ ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا مال تھا ان کے پاس جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ صحابیہ بہت خوبصورت تھی. رشتہ آیا تو فوراً حضور کی طرف انہوں نے رشتے کو منتقل کیا کہ رشتہ تو میں اسی سے کروں گی جس سے حضور فرمائیں گے، جس سے حضور فرمائیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اسامہ کے ساتھ ہو جائے. اب کہاں حضرت اسامہ اور کہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف. لیکن جب میں نے اس صحابیہ کے جملے پڑھے تو ان کے عشق رسول پر فدا ہونے کو جی چاہا. وہ کہتی ہیں حضور آپ جس کے ساتھ فرما دیں میں اس سے نکاح کر لوں گی. قیامت پہ فخر سے کہوں گی میرے شوہر کا انتخاب مدینے کے تاجدار نے کیا ہے. قیامت کے دن میں کہوں. آج نہ ایمان دیکھا جاتا ہے، نہ دھرم دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی چیز دیکھی جاتی. آنکھ لڑی چل پڑی. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیا مرنا نہیں؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اتنا تمہارا ایمان کمزور ہو گیا کہ تم اس چیز کی بھی فکر نہیں کرتی ہو کہ اللہ عز و جل کو کیا جواب دیں گے. وہ ماں وہ باپ
جنہوں نے زندگی تمہارے پالنے کے اندر تمہاری پرورش میں گزار دی، آج تمہیں ان کی خوشی اور غم کا خیال بھی نہیں، اپنی موج مستی میں لگ گئے، کیا لڑکا اور کیا لڑکی۔ ڈرو اللہ سے، چند دنوں کی زندگی، ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں منہ دکھانا ہے۔ خبردار اپنی زندگی کو سنوارو۔ میں اپنی بچیوں سے، خواتین اسلام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا برتنے کی چیز ہے اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک عورت ہے۔ سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ نیک عورت عطا فرماتے، بہت خوش نصیب ہے۔ دنیا نے محسوس کیا نیک عورت ہوگی بچے نیک ہوں گے، نیک عورت ہوگی گھر کا ماحول نیک ہوگا، نیک عورت ہوگی اللہ عز و جل کی اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے جائے گی۔ تو اس عورت ہی کو خراب کر دو تاکہ پروڈکشن اچھا نہ نکلے۔ جب ڈائی خراب ہوگی تو پروڈکشن کہاں سے اچھا نکلے گا؟ اب ماں ڈانس دیکھ رہی ہے، بچہ پیٹ کے اندر ہے تو ڈانسر ہی پیدا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا، کیا نہیں معلوم؟ میرے غوث پاک ماں کے شکم سے 17 پارے کے حافظ کیسے پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ جب غوث پاک ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں قرآن پڑھتی تھی جسے غوث پاک نے پیٹ میں رہ کر کے یاد کر لیا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ کیا تمہیں دین سے محبت نہیں؟ کیا تمہیں اللہ عز و جل سے محبت نہیں؟ کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں؟ چند دنوں کی عیش کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بدلو اپنی سوچ کو، ماحول بناؤ، اچھے بنو، اچھے بناؤ۔ تمہارے اوپر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اس کو ایک اور انداز سے سمجھاؤں، جو آپ میں ہوگا نا وہی آپ دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ توجہ چاہوں گا، جو آپ میں ہوگا وہی آپ دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ میں اچھائی ہوگی اچھائی پیش کریں گے، برائی ہوگی برائی پیش کریں گے۔ اچھے بن جاؤ تاکہ آپ سے جو چیز نکلے وہ بھی اچھی، وہ بھی اچھی۔ ماحول بدلنے کی ضرورت ہے۔ اجتماع اس لیے نہیں رکھا گیا کہ آپ آئیں، بھیڑ جمع ہو، واہ واہ ہو، سبحان اللہ، اتنا کامیاب، کچھ بھی۔ اجتماع صرف اس لیے رکھا گیا ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، ہمیں اپنی تباہی کے حوالے سے غور کرنے کا موقع ملے کہ کیوں ہم تباہ ہوئے، ہمیں اپنی بربادی کے حوالے سے پتہ چلے کہ ہم کیوں برباد ہیں۔ آج علم کے سلسلے میں ہماری بچیوں کو ماں باپ پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے کالج، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے اور کیا کیا لے کر کے آتا ہے۔ بچی جاتی ہے پڑھنے کے لیے کالج، نہ جانے کیا کیا کرتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ کبھی کس لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے چلی گئی، کسی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بائک پر، کیا کریں؟ یہ تو ماحول فریڈم میں آج کے دور میں چلتا ہے؟ نہیں چلتا بھائی۔ حضور سے زیادہ تو کوئی سچا انسان نہیں، وہ سید المعصومین، سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر کے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی اجنبیہ عورت کا ہاتھ میں لے کر حضور نے کسی کو بیعت کیا۔ سید المعصومین، اللہ کے حبیب، اور سب عورتیں نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہیں، لیکن حضور نے کسی غیر محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اور بائک سے چپک کر بائک کے اندر تم لڑکے لڑکیاں جا رہے ہو کہ تو دل ہمارا بڑا پاک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ کہاں سے سیکھا یہ سب آپ نے؟ ارے نہیں مجھے تو پورا بھروسہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھی لڑکی ہے۔ نہیں میرے بھائی، غلط ہے آپ کی بات۔ آپ زیادہ جانتے ہو یا آپ کے اندر جو چیز اللہ نے رکھی ہے وہ پیدا کرنے والا زیادہ جانتا ہے؟ جس نے آپ کو بنایا وہ زیادہ جانتا ہے،
وہ زیادہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر جو چیز ہے اس کے اثرات کیا ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جوان لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بائک پر غیر محرم ہے، ایک دوسرے کے لیے حرام، ایک اجنبیہ ہیں اور اجنبی ہیں، اور بیٹھ کر بائک پہ جاتے ہوں، ان کے اندر کوئی گناہ کا جذبہ پیدا نہ ہو. میاں یہ تو اجنبی لڑکی اور اجنبیہ لڑکی کی بات ہے. یاد رکھنا مخلص رشتے صرف دو ہی ہیں، دو ہی. باپ کا رشتہ بیٹی کے ساتھ یہ مخلص ہے، اور بھائی کا رشتہ بہن کے ساتھ یہ مخلص ہے. اسی لیے چچا کے بیٹے کے ساتھ بھی کہیں اکیلے میں کوئی لڑکی نہیں جا سکتی شادی نہیں ہوئی تو. کیوں؟ کوئی رشتہ پیور نہیں ہے. بہت بہت خطرناک ہے یہ چیز، بہت خطرناک ہے. اور یہ چند لمحوں کی لذت کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بہت آج میری بچی تو پڑھ لکھ کے کالج میں بہت اعلیٰ نہیں ہے، سب الگ چیزیں ہیں. پڑھاؤ، میں پڑھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن پوری باؤنڈری میں رکھ کر کے پڑھاؤ. آپ میں طاقت ہے کہ گرلز کالج کے اندر آپ اپنے بچی کو پڑھا سکتے ہیں اور خود لے جا کر چھوڑ کر آ سکتے ہیں تو پڑھاؤ، ورنہ اس سے بہتر ہے وہ جاہل رہے. وہ تو مناسب ہے، لیکن اس کی آبرو چلی جائے، اس کا ایمان چلا جائے. یہ ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے کہ نہ آبرو جائے نہ ایمان جائے. اس کی حفاظت آپ کے لیے ضروری ہے. چند دنوں کی زندگی آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا. اب دیکھیے یہ لک ہے نا، توجہ چاہوں گا، یہ چہرہ ہے. 14 سال کا چہرہ ہو، ہم اگر 14 سال کی تو ہمارے چہرے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ چمک ہوتی ہے، جوانی نظر آتی ہے. پھر بڑھتے بڑھتے 20 22 اور شباب نظر آتا ہے. چہرے کی رنگت پرکشش ہوتی ہے. یہ کون پرکشش بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پرماننٹ رہے گی تو اللہ فرماتے ہیں چہرہ تو وہی ہے نا، چہرہ تو وہی ہے نا، لیکن تم 80 کے بن جاؤ، تمہاری عمر 80 کی ہو جائے تو ہونٹ اندر، یہ گال اندر گھس گئے ہیں، دانت اندر گھس گئے ہیں، منہ چپکا ہوا. کوئی بچہ بھی باپ کو دیکھ کر کے پسند نہیں کرتا کہ میرا باپ کیسا لگ رہا ہے. کوئی لڑکی دل دینے کو تیار ہوتی ہے اس عمر کے اندر؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو تمہاری اس چہرے کو عمر کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے؟ کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں؟ میں ہوں جو تمہارے چہرے کو بدلتا رہتا ہوں، عمر کے اعتبار سے تمہاری تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتا ہوں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کتنے دنوں کی؟ کتنے دنوں کی جوانی؟ ابھی ایک جگہ پر ہم کل گئے تھے، ایک صاحب نے اپنے گھر کی ایک بچی کا تذکرہ کیا. بس سڈنلی اس کو ایک پھوڑا ہوا تھا چہرے کے اوپر. بڑے باپ کی بیٹی، دکھنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت حسن عطا فرمایا تھا جیسا کہ وہ لوگ، لیکن ایک پھوڑی ہوئی کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ کینسر ہے. انہوں نے کینسر کا علاج شروع کروایا. وہ کینسر نہیں تھا، لیکن علاج کرنے کی وجہ سے شکل ختم ہو گئی. کس چیز پر گھمنڈ کر رہے ہیں آج؟ بچو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے.